اس فقیر المثال جلسے کی صدارت فرمانے والے حضرت ضیاء پاشا صاحب، سجادہ نشین بارگاہ عالیہ حضرت راجہ باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ، اور سارے ہندوستان میں جن کے خطابت کی دھوم ہے، وہ آج ہمارے اس جلسے کے مہمان خصوصی ہیں، یعنی حضرت علامہ سید حبیب احمد الحسینی صاحب سلمہ اللہ تعالی، اور ہمارے ان تمام جلسوں کی اور شیر سوار بیت المال ٹرسٹ کی جانب سے جو رفاہی، سماجی، آئلی، معاشرتی اصلاح کا کام ہو رہا ہے، اس کے روح رواں جناب انجینئر معین الدین صاحب اور دیگر ان کے اعوان و انصار، بالخصوص جاوید خان اور مسرور صاحب، مسرور نظامی صاحب، اور اسٹیج پر جلوہ افروز شہر بس و کلیان کے معروف لیڈر صاحبان اور سجادگان والا شان اور مختلف عہدوں پر اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوانے والی شخصیات، خواتین جو یہاں جلوہ افروز ہیں، وہ اپنے کام میں بہت مستعد رہتی ہیں، اور اس جلسے میں حاضر تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرنامہ بیان کے طور پر ابتدا میں ایک آیت مبارکہ پڑھنا چاہتا تھا، اس کو میں پیش کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے لیے زندگی میں یا بہتر زندگی یا عمدہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے ایک ایسا آفاقی نمونہ ہے، ایسا عالمی نمونہ ہے جو نہ اب سے پہلے کبھی پیدا کیا گیا تھا اور نہ قیامت تک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا جائے گا۔ وہ ہیں آپ کے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی میں آپ کو نمونہ کے طور پر وہ زندگی ملے گی، اور وہ زندگی مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نبی آپ یہ فرما دیجئے، قل یا ایھا الناس، تو حضور فرما رہے ہیں اے لوگوں۔ اب اے لوگوں ناس میں کون کون مخاطب ہیں؟ Who are the addressees of this statement؟ اللہ کا جو ارشاد ہو رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، خود آپ فرما دیجئے کیا؟ انی الیکم، بے شک میں تم سب کی طرف، رسول اللہ جمیعا، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب تم سب کی طرف میں یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ صرف مسلمان ہیں، اٹ از ناٹ کریکٹ۔ تم سب کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ ساری انسانیت کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، سارے طبقات کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے آپ کو
رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 18,000 عالم ہیں دنیا میں. یہ تو ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے 18,000 کا عدد بتایا گیا. کتنے عالم ہیں خدا اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ان تمام عالموں کے لیے جس ہستی کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اس ہستی کو قرآن حکیم میں نمونہ بنانے کی ریکمنڈیشن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. لقد کان لکم، بے شک تمہارے فائدے کے لیے، لام نفع کے لیے آتا ہے، بے شک تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری زندگی میں روشنی پیدا کرنے کے لیے، تمہاری زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، تمہاری زندگیوں میں اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے اور برائیوں کو سلیقے سے ختم کرنے کے لیے، اگر کوئی سیمپل چاہیے، اگر کوئی نمونہ چاہیے، تو تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے رسول کی زندگی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. اور پھر یہ بھی جو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اب اے لوگوں میں سب کے لیے ہے، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو ابھی اسلام کا دامن آپ نے تھاما نہیں ہے، ان سے بھی خطاب ہے کہ سنو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اب ہم بھی امتی ہیں رسول اللہ کے، ہم تمام مسلمان بھی امتی ہیں، ہم تمام مسلمان بھی رسول اللہ کے امتی ہیں. محمد الرسول اللہ the prophet of اسلام کے ہم سب امتی ہیں، اور نان مسلم بھی وہ بھی اللہ کے رسول کے امتی ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو پھر ہم جب ایمان قبول کیے ہیں، اسلام قبول کیے ہیں، تو ہم امت اجابت کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایجاب کر لیا ہے، ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور وہ بھی امت رسول میں ہے. All the non-Muslims are also Ummah of Muhammad Rasul Allah. وہ بھی امت رسول ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے امت دعوت. ہم امت اجابت ہیں. All the Muslims are امت اجابت. And all the remaining non-Muslims are there who have not embraced the Islam so far, yet to be accepted Islam. They are also called a Ummah of Rasulullah. But امت دعوت کہلاتی ہے، یعنی اسلام کی دعوت ابھی ان تک پہنچنا ہے یا پہنچانا ہے. ہمارے صوفیاء کرام نے یہی تو کام کیا ہے. دیکھیے اسلام، دین اسلام یہ وہ دین ہے کہ جس کو اللہ نے قبول کیا ہے اور اللہ پسند فرماتا ہے. قرآن میں ہے کہ، اور قرآن بھی کیا ہے، قرآن is also not for only Muslim. قرآن is the hidayah of all, the guidance of all the mankind, all the people in the world. دنیا میں جتنے انسان رہتے بستے ہیں ان سب کے لیے ہدایت کا چراغ ہے قرآن. اور قرآن خود کہتا ہے کہ ہدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگ سے مراد تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت بن کر آیا ہے. اور قرآن جب ہدایت بن کر آیا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب قرآن ہدایت بن کر آیا ہے، قرآن آفاقی مذہب کتاب ہے، قرآن ایک اٹس اے نیچرل بک اور اٹس اے انٹرنیشنل بک. اور یہ کیا ہے کہ بالکل ایسی کتاب ہے کہ جس میں ساری انسانیت کے ہدایت کے نمونے اور ہدایت کی چراغ اس کے اندر موجود ہے. جب قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے تو قرآن کا لانے والا، یعنی قرآن جس پر نازل ہوا ہے وہ بھی ساری انسانیت کے لیے ہدایت یافتہ ہے، وہ رسول اللہ کی ہدایت یافتہ ہے. اور پھر اللہ رسول کے راستے پر چل کر ہدایت کے راستے پر بلانے والے، اللہ کے راستے پر بلانے والے، نیکی کے راستے پر بلانے والے، جنت کے راستے پر بلانے والے، یہ صوفیاء کرام جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ایک ولی اللہ، بلکہ ایک ایسے ولی
یہاں جلوہ افروز ہیں. ایسے ولی کی یہ بارگاہ ہے کہ جن کا ڈنکا سارے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بیرون ہند تک بھی ان کے فیضان کا چرچا جاری ہے. اور یہ حضرت سید تاج الدین قادری المعروف براج آباد سوار رحمت اللہ علیہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہاں 40 دن تک چلہ کشی فرما کر اس جگہ کو فیضان کا ایک گڑھ بنا دیا ہے. اور جہاں کئی مقامات پر اگر آپ گوگل پہ ماریں راج آباد سوار تو کئی ایک ایسے راج آباد سوار کی درگاہیں آپ کو نظر آئیں گی. وہ جو ہے دراصل آپ نے چلہ کشی فرمائی. وجہ کیا ہے حضرات؟ ان لوگوں نے اللہ رسول کے پیغام کو جہاں بیٹھا وہاں اللہ رسول کے پیغام کو پہنچایا اور ذکر الہی میں ایسے مستغرق رہے اور وہاں کے تمام لوگوں کو ذکر میں ایسا محو اور مستغرق کیا کہ لوگ تو لوگ ہیں در و دیوار بھی ان کے بدل گئے. یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر. یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر. آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں. حضرت شیخ سوار رحمت اللہ علیہ جہاں بیٹھے وہاں کے در و دیوار کو بدل دیا, وہاں کے انسانوں کو بدل دیا اور وہاں کی جگہ کو فیضان کا ذریعہ بنایا. اور آج وہ ذریعہ آپ کو کئی جگہ پر ملے گا لیکن ان کا مزار عالی قدر اس سرزمین پر ہے بسوا کلیانی میں. کلیانی شریف اس کو کہا جاتا تھا ایک زمانے میں. میرے والد محترم جب کبھی کلیانی کا نام لیتے تو کلیانی نہیں بولتے تھے, کلیانی شریف بولتے تھے. اس لیے کہ یہاں اس علاقے میں حضرت کا فیضان اس طرح عام ہے کہ یہاں علم و عرفان کے کافی یہاں پر درس چلتے ہیں اور علم و عرفان یہاں پر بہت ملتا ہے. تو حاضرین, تو اسی ہستی کے بینر تلے, شیر سوار بیت المال کے بینر تلے یہاں آج بھی وہی کام انجام دیے جا رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے فرمایا تھا. ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ سلوک کرو, پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غریبوں کی مدد کرو. انتقال ہوا ہے, غریب ہیں تو ان کی میت کا اہتمام و احترام کرتے ہوئے ان کا سارا انتظام کرو. یہ سارے امور اس بیانر تلے اس بخت کلیان کی سرزمین پر جو ہے چلائے جا رہے ہیں, جس کے دعا کرنے والے ہمارے خود سجاد نشین یہاں جلوہ افروز ہیں. یہ دعائیں کرتے ہیں اور اس کام کو آگے لے چلنے والے روح رواں کی حیثیت سے انجینئر معین الدین صاحب یہاں 45 سال سے یہاں کام کرتے چلے آ رہے ہیں. کیونکہ سجاد نشین موجود کے والد بزرگوار کہ یہ مرید خاص ہیں اور جب کبھی نعتیں پڑھتے ہیں تو اپنے پیر و مرشد کے نعتیں پڑھ کر یہ بتلاتے ہیں کہ مجھے پیر و مرشد سے کتنی محبت ہے. تو حاضرین اکرام, اسی طرح اور بھی یہاں کچھ ان کے ساتھ ایسی ٹیم ہے, زبردست ٹیم ہے جس میں مسرور نظامی بھی کام کرتے ہیں اور وہ جاوید خان نامی جو بہت متحرک اور ہر جگہ متحرک نظر آتے ہیں. اور ابھی جن کا نام میں لیا وہ ابھی میرے سامنے آ بھی رہے ہیں, ایک مہمان کو لاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں آپ سے اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ شیر سوار بیت المال کے تحت جو کام انجام پا رہے ہیں وہ اصلاح احوال سے تعلق رکھتے ہیں, اصلاح حال سے تعلق رکھتے ہیں اور اصلاح مفاسد سے بھی اس کا تعلق ہے. حضرات گرامی, یہ کام جتنا بہتر طور پر یہاں انجام پا رہا ہے تو لوگوں نے تو اس یہاں کی ٹیم کو نمونہ بنا رہے ہیں. دیکھیں پوری دنیا رسول اللہ کی زندگی کی کو نمونہ بنا رہی ہے اپنے جنتی راستے کو تلاش کرنے کے لیے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نمونہ زندگی بنا کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا رہے ہیں. اسی طرح اس بہتر طریقے سے یہاں انتظام ہو رہا ہے, یہاں کام ہو رہے ہیں. رفاہی اور سماجی امور میں تو بہت آگے ہیں.
تو یہ بھی ایک نمونہ، یہ کمیٹی ایک نمونہ بنی ہے، اس کمیٹی کا کام ایک نمونہ بنا ہوا ہے باہر کے لوگوں کے لیے۔ ابھی میں سنا تھا کہ کچھ کون سا مقام جو کرنے والے تھے، حسن میں بھی کام یہ اس طرح کا شروع ہونے جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے کام کرنے کے لیے اس کتاب کو بنیاد بنایا، سیرت نبوی کا اصل خاکہ۔ یہ کتاب ابھی آپ نے علماء سے سنا کہ اس میں 100 سے زائد کتابوں کا نچوڑ بلکہ عطر کشید کیا گیا ہے اور اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ سینکڑوں افادات علامہ طاہر القادری صاحب جو اس پوری دنیا میں یہاں 1 منٹ 2 منٹ کے لیے کچھ عرض کروں گا کہ شخصیات بھی بہت اہم ہوتی ہیں۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی شخص پوری دنیا پر حاوی ہوتا رہا ہے، اور آج 15ویں صدی میں کوئی حاوی شخصیت اگر ہے دینی اعتبار سے، اصلاحی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے اور دیگر مذاہب میں جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو پسند کر کے عام کرنے کے اعتبار سے اور اس پر اسلام کو غلبہ دینے کے اعتبار سے جس ہستی کا نام لیا جا سکتا ہے وہ علامہ طاہر القادری صاحب ہے۔ ان کی سینکڑوں کتابوں کا عطر جو ہے کشید کر کے اس سیرت نبوی کا اصل خاکہ میں لایا گیا ہے، اور جس مترجم نے اور جس مرتب نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، میں انہیں ہزاروں نہیں لاکھوں سلام عرض کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ظاہرہ بظاہر جو 63 برس کی آپ کی عمر رحمت ہے، نہیں صرف 63 برس عمر رحمت، ازل سے ابد تک قیام آپ کا ہے۔ قیام کے اعتبار سے تو رسول اللہ ابتدا تا انتہا رہیں گے، لیکن ظاہری زندگی ان کی 63 سال پر منحصر معلوم ہوتی ہے، منحصر ہے۔ تو مرتب نے، اس کتاب کے مرتب نے آپ کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس عمر رحمت کا اعتبار رکھا ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے 63 نکات کو ظاہر کیا۔ دوسرے حصے میں اس کے کتاب کے 63 نکات، 63 مین باتیں جو رسول اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، جیسے ان کے اخلاق اور کردار، ان کا سلوک لوگوں کے ساتھ، ان کی عبادتیں، ان کی دعائیں، ان تمام چیزوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد فیض بنیاد بھی مجھے یاد آتا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ ایک اور روایت میں کچھ اور اضافے کے ساتھ آتا ہے کہ بعثت لیتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الافعال۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کی بلندیوں تک میں ان کو پہنچاؤں، اخلاق کو، اس کی بلندی، اس کے شرف اور اس کی بزرگی تک مجھے پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور کیوں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خود ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب، آپ اخلاق کی پہلی منزل دوسری منزل نہیں، اعلیٰ ترین مقام پر آپ کو فائز کیا گیا ہے۔ تو وہ اخلاق، ان اخلاق کا تعلق باطن سے، دیکھیے حدیث کا مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں، لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ ذرا فون کرنے والے صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آج سارے باتوں کو آپ روک دیجئے، اس لیے کہ اللہ نے نبی کے، ہمارے اور آپ کے نبی کو اتنا بلند فرمایا۔ معراج مصطفیٰ میں جب معراج مصطفیٰ ہوئی، آقا معراج چلے تھے تو پوری دنیا کی ٹریفک کو اللہ نے روک دیا تھا۔ اے سورج تو اپنی جگہ وہیں پر کھڑے رہ، اے چاند
جگہ وہیں پر کھڑی رہ جا کیونکہ میرا حبیب آ رہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے 5000 برس کا سفر ایک سیکنڈ میں کرے اور واپس آئے؟ زنجیر ابھی کھول کے دروازہ گئے تھے جو ہل رہی تھی، آنے تک ہلنا اس کا باقی تھا۔ اونٹ کے ہلانے کی آواز، گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز شروع ہی ہوئی تھی، معراج چلے واپس آئے تو ہنہنانے کی آواز باقی تھی۔ بستر سے اٹھے تھے، گرم تھا، واپس آئے تو بستر ابھی گرم تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 5000 برس تک اللہ نے اپنے حبیب کے اس آمد کے لیے ساری دنیا کی، زمین کی، آسمان کی، مخلوق کی ٹریفک کو روک دیا تھا۔ تو آج جس رسول کا ذکر ہو رہا ہے، جس رسول کی ہستی کی اس کتاب پر انعامات و اکرامات کیے جانے والے ہیں، آج ہم بھی اپنے ہر معاملے کو روک دیں، اور اگر بچہ بھی رو رہا ہے تو بچے پر بھی انشاءاللہ اس کا اثر پڑے گا، وہ خاموش رہے گا۔ جب بچہ خاموش رہے گا تو آپ بڑے بھی خاموش رہیے، اور بہت اطمینان کے ساتھ آنے والی گفتگو، بہت ہی قیمتی گفتگو آپ کی ہمارے مولانا سید حفیظ صاحب کی ہونے والی ہے، اس کو پورے دل جمعی کے ساتھ، پورے کنسنٹریشن آف مائنڈ کے ساتھ آپ ان کو سماعت کیجئے، کیونکہ یہ جو معاملہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سیرت کا پہلو ہے، وہ سیرت یعنی اخلاق کا تعلق سیرت سے ہے، یعنی سیرت باطن کو کہتے ہیں، صورت ظاہر کو کہتے ہیں۔ پھر ہم جب آئینے میں جب صورت دیکھتے ہیں، شاہ صاحب سجادہ نشین بڑی مختصر اور اچھی تقریر کی آپ نے۔ اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے آقا نے کیا دعا سکھائی؟ جب آئینہ دیکھتے ہیں نا صاحب، تو ہمارے پیغمبر پروفیٹ، ہمارے کیا آپ کے بھی پیغمبر ہیں، سب کے پیغمبر ہیں، پوری دنیا کے پیغمبر ہیں، یہاں تک کہ انسان نہیں، چرند پرند کے بھی وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ دو کبوتر جو ہے ایسا پڑھاتے ہوئے حضور کی پیغمبر کی خدمت میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیس بھی افغان ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کبوتر بہت بے چین نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ دیکھو کسی نے ان کے انڈے اٹھا لیے ہیں، واپس کرو۔ یہ ہے ہمارے پروفیٹ، ہم سب کے پروفیٹ۔ انسان تو انسان جانور کی تکلیف کو بھی پہچانتے ہیں، جانوروں کی تکلیف کو پہچان کر اس کا علاج کرتے ہیں حضرات۔ 4 پیغمبر ہیں، اللہ اکبر۔ بس اس چھوٹی سی کتاب کو آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ تو سیرت کا تعلق باطن سے ہے، اور اخلاق کا تعلق باطن سے ہے، اعمال کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، ایک آؤٹر ہوتا ہے، ایک انر ہوتا ہے۔ تو انر کا جو تعلق ہے وہ اخلاق سے ہے، مینر سے ہے، اور جو آؤٹر کا تعلق ہے وہ جو آؤٹر کا تعلق ہے وہ بالکل آپ کے چہرے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، آپ کے بیہیویئر کا تعلق اس سے ہوتا ہے۔ تو اب ہم آئینہ جب دیکھتے ہیں تو ساری بہنیں، ساری بیٹیاں، سارے سجادگان، سارے علماء، سارے نوجوان اور سارے بچے یہ سب دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انت حسنت کیا ہے؟ خلقی، اے اللہ تو ہم کو ہمارے خلق نے ہمارے ظاہر کو بھی اچھا بنایا ہے، وہ حسن خلقی، اور ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا، ہمارے اخلاق کو بھی اچھا بنا، ہمارے اعمال و افعال و رفتار و گفتار کو بھی اچھا بنا۔ تو یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کو لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنَ الْأَفْعَالِ، افعال کو بعد میں لایا، اخلاق کو پہلے لایا، اس لیے کہ اگر ہمارے اندر اخلاق کا پیکر موجود ہے تو جس طرح تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اخلاق یعنی خلق ایک ایسی صفت ہے جس کو اللہ نے انسان کے اندر ودیعت رکھا ہے کہ جس طرح آنکھ بے تکلف دیکھتی ہے، جس طرح زبان بے تکلف بولتی ہے، جس طرح کان بے تکلف سنتے ہیں، ویسا ہی اخلاق بھی بلا تکلف ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ہم اخلاق کو کیا ہے؟ تصنعات، بناوٹوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں، نہیں، پہلے اندر کی سیرت،
پہلے اندر کا ہمارا خلق جو ہے بہتر ہو، اس کے بعد ہماری خلق یعنی ہمارا ظاہر بھی ہمارا بہتر ہو سکتا ہے۔ تو حاضرین باتمکین، اس تمام گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام باتوں کے پیش نظر ہی ہمارے بیت المال شیر سوار بیت المال کے بینر تلے معین الدین صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے یہ کام کیا، اور جو ابتدا سے مرحلہ وار انہوں نے کام کیا ہے، میں ان کی صلاحیت اور ان کے سلیقے کی داد دیتا ہوں کہ الحمدللہ معین الدین صاحب اور ان کے جو ساری ٹیم ہے بہت سلیقہ شعار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت کی دعاؤں کا اثر ہے کہ حضرت دعا فرماتے ہیں اور یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ابتدا سے میں دیکھ رہا ہوں کئی مرحلے، جس طرح سے پہلے کتاب آئی، اس کے بعد سوالات کو ترتیب دینے کا معاملہ آیا، تو حضرت حبیب صاحب مدد العالی کے ارشاد کے مطابق اسی کتاب کو بنیاد بنا کر 50 سوالات بنائے گئے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ جو سوالات 50 بنائے گئے تھے 50 ہی نہیں تھے۔ 50 سوالات ہم نے 3 جگہ سے منگوائے، 3 الگ الگ جگہوں سے منگوائے، یعنی ایک پہلا 50 سوالات بنانے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سوالات آئے ہیں، میں نے جو ترتیب دیا ہے وہ آئے ہیں۔ تینوں کو ملا کر تینوں سے ہم نے سوالات کو تشکیل کیا ہے، سوالات کا انتخاب کر کے وہاں سے لے کر پھر اور کچھ اپنی طرف سے ملا کر کے 50 سوالات بنائے گئے ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ سوالات بہت آسان ہیں، کیونکہ سوالات آسان ہی ہوتے ہیں، جواب دینا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ مشکل نہیں اس کے لیے ہوتا ہے جو اس کتاب کا مطالعہ صحیح معنی میں نہیں کیا ہے۔ کتاب کا مطالعہ جس نے صحیح معنی میں کیا ہے اس کو سوالات بہت آسان بھی ہوئے، اس کو جوابات دینا بھی بہت آسان ہوا۔ اب اس کے بعد کے جو نتائج ہیں آپ بعد میں سنیں گے۔ تو میں ان تمام باتوں میں جو کام لکھنے پڑھنے کا تھا، جو کام یہ کارڈ بنانے کا، بینر بنانے کا، اخبارات میں دینے کا اور دیگر لٹریچر تیار کرنے کا جو صحرا جاتا ہے، ان کی ٹیم کو جاتا ہے، اس میں پھر مسرور نظامی صاحب نے بھی ہمارا بڑا ساتھ دیا اور بہت ہی ایسا انتظام کیا کہ ہم جیسا چاہتے تھے اس سے بھی بہتر کام کر کے بتایا۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے جناب ہمارے معین الدین انجینئر صاحب کو بھی، اور ہمارے سجاد نشین صاحب کو بھی، اور آپ تمام لوگوں کو بھی۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بشر کلیان کے چھوٹے علاقے میں بھی پڑھنے لکھنے والے، مطالعہ کرنے والے بہت اچھے ہیں، اور انہوں نے اپنے مطالعے کا ثبوت اپنے پرچے میں دیا ہے۔ اور پرچے میں دیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اچھی محنت کر کے اچھے جوابات لکھے ہیں، اور اطراف و اکناف کے لوگ بھی اچھا لکھے ہیں، اور گلبرگہ سے بھی کچھ لوگوں نے بہتر لکھا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگوں نے بہتر لکھا ہے، لیکن جنہوں نے انعام لیا ہے، انعام کا 25واں انعام بھی شاید حضرت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، 25واں انعام بھی ہماری تسلیم، میں معاف کرنا آپ کا نام تو نہیں لیا، یہ بھی بہت کیا کہتے ہیں تنویر، ہاں شاہجہاں شیخ تنویر صاحبہ اور محترمہ یہاں جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی بہت کام کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں۔ محنت کسے کہتے ہیں آپ ان لوگوں سے پوچھئے، امتحان کس طرح سے پاس کرنا چاہیے آپ ان لوگوں سے پوچھئے، امتحان مشکل امتحان کو بھی آسان کیسے بنایا جاتا ہے آپ ان لوگوں سے پوچھئے، جو IAS IPS اور دوسرے امتحانات وہ جو دیتے ہیں، پورے انڈیا بھر سے جو ہے اس کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اور یہ مقابلہ ہمارے بالکل گلبرگہ بیدر یہ آل انڈیا لیول کا مقابلہ تھا، اور ماشاءاللہ بہت لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں اور بہت اچھے نمبرات سے۔ تو 25واں بھی جو ہمارا انعام ہے اس کے نمبر 70 ہے، اور 70% جو نمبر لیتا ہے اسے کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ 60%، 50 ابو 50 لیا تو سیکنڈ کلاس، 60 یا 60 ابو لیا تو فرسٹ کلاس، 70 لیا تو کیا بولیں گے؟ ڈسٹنکشن۔ تو 25واں انعام بھی ہمارا ڈسٹنکشن ہے۔ ماشاءاللہ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھی محنت کی ہے، بہت اچھا مظاہرہ کیا ہے، بہت اچھا انتظام کیا ہے یہاں کے لوگوں نے، اور 22 بچوں نے، 22 کینڈیڈیٹ نے اپنا
اپنا ریفلیکشن دیا ہے اور اپنے تاثرات دیا ہے، اپنے تاثرات یہاں پیش کیا ہے. ان لوگوں نے یہاں ان تاثرات کو بھی لگا دیا ہے. آپ دیکھیے بہت اچھے مشورے بھی انہوں نے دیے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس امتحان کا اثر اتنا اچھا پڑا ہے، اتنا اچھا پڑا ہے. انشاءاللہ اس سے اور اچھا اثر پڑنے کا آگے کا پروگرام ہوگا. مجھے بڑی خوشی ہے اور پھر ایک بار آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کچھ کہنے کا مجھے موقع عنایت فرمایا.